بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. صدق الله مولانا العظيم. اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اس میں جہاد کا ذکر ہے۔ جہاد ایک عظیم ترین عبادت ہے اور یہ عبادت قیامت تک جاری رہے گی۔ جہاد کی ضرورت کا منکر گمراہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر اس کے شرائط پائے جائیں تو وہ تمام تفصیلات حدیث کی اور سیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ پہلے تو جہاد کی ضرورت کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن اب دنیا نے خود یہ ثابت کر دیا کہ جہاد کے بغیر دنیا سے فتنے و فساد اور شر پسند عناصر کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہے۔ اس پر تفصیلی کلام کیا گیا ہے، ہزاروں صفحات اس پر لکھے گئے ہیں۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے، جب جہاد کا موقع آئے تو اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اسلام اسباب کے استعمال کا منکر نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اللہ کی قدرت اسباب کے پردے میں ظاہر ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ سبب ناجائز و حرام نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ سبب کے محتاج تو نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے میرے اس جملے کو۔ اللہ اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے اسباب کے محتاج تو نہیں ہے، ان اسباب کو ہماری تسلی کے لیے جاری فرمایا ہے۔ اس لیے کہ ہر آدمی کے اندر وہ قوت برداشت، تحمل، صبر نہیں ہوتا، تو کچھ نہ کچھ سبب اسے حاصل ہو تو اس کے دل میں جماؤ اور ٹھہراؤ باقی رہتا ہے، اس کے قدم لرزتے نہیں، اس کے قدموں میں تزلزل نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسباب کے پس پردہ، ان اسباب کے پیچھے ظاہر ہوتی ہے، نظر تو نہیں آتی، لیکن نظر نہ آنے والی قوت ہی سب کچھ کرتی ہے۔ یہ اسلام کا بالکل بنیادی بیسک مرکزی عقیدہ ہے۔ دو چیزوں کو اسلام منع کرتا ہے،
یہ ناجائز اسباب کو اختیار کرنا اسلام اس کا قائل نہیں۔ دوسرا، اسباب میں ایسا لگ جانا کہ مسبب الاسباب یعنی خدا، اس سے آدمی غافل ہو جائے۔ خالق الاسباب، اسباب کے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کو ہی نظر انداز کر دے۔ اس کو اسلام منع کرتا، اس کو کہتے ہیں انہماک فی الاسباب، اسباب کا اختیار کرنا، استعمال کرنا غلط نہیں، اسباب میں انہماک کرنا اور اس میں آدمی اسباب ہی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ غلط بات ہے۔ تو یہاں ایک حکم دیا جا رہا ہے، یہ اسی قبیل کا ہے۔ کہتے ہیں ایمان والو، خذوا حذرکم، تم اپنے ہتھیار لے لو۔ جب جنگ کا موقع ہو تو بغیر اسباب کے، بغیر ہتھیار کے نہتے میدان جنگ میں نہ جاؤ۔ اگر ہتھیار دستیاب ہوں، موجود ہوں تو لے لو، ان کا انتظام کر لو۔ یہ ہے اسباب کا انتظام کرنا، توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن خود حکم دے رہا ہے۔ ایک صحابی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا کھلے مہار چھوڑ کر؟ تو حضور نے فرمایا پہلے باندھو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یہ فرمایا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کا نفقہ ایک ہی بار دے دیا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ خذوا حذرکم، ہتھیار لے لو اپنی حفاظت کے لیے۔ جہاں تک ہو سکے، جتنی تمہارے قدرت میں ہو بات، اتنے حفاظت کے انتظامات کر لو۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ دشمن کی سازشوں، مکاریوں اور ان کے منصوبوں پر گہری نظر رکھو۔ خذوا حذرکم، تاکہ اپنی حفاظت میں تمہیں مدد ملے۔ جب دشمن کے منصوبوں کا اندازہ ہو جاتا ہے تو آدمی کو اپنی حفاظت کا انتظام کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا بیان تو قرآن کو یہ کرنا ہے کہ نکلو جہاد میں، لیکن جہاد کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنی حفاظت کی طرف توجہ دلانا، اپنی حفاظت کے انتظامات کی طرف متوجہ کرنا، یہ غایت درجہ شفقت کی بات ہے۔ یہ غایت درجہ شفقت کی بات ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، تم چاہے گروہ در گروہ نکلو یا پورے اکٹھے مل کر نکل جاؤ۔ مثلا 1000 آدمی تیار ہو گئے جہاد کو جانے کے لیے۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ پورے 1000 آدمی اکٹھے ہو کر میدان جنگ کی طرف چلے، ایک شکل یہ ہے۔ ایک دوسری شکل یہ ہے
کہ پورے ایک بار 1000 نہ جائیں، 100 کا، 50 کا، 25 کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، دستے جائیں، جیسا موقع ہو، جیسی مصلحت کا تقاضا ہو، لیکن اکیلے نہ جاؤ، یا تو پورے اکٹھے جاؤ یا چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کر جاؤ۔ تنہا میدان جنگ میں جانا اپنے آپ کو خطرات کے حوالے کرنا ہے، یہ ہے اس آیت کا مضمون۔ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ، خطرہ آ ہی گیا تو اب کیا ہے اس کا حل؟ مول لینا ہی پڑے گا، آ گیا تو۔ لیکن آدمی ایسے اسباب اختیار کرے کہ جس سے آدمی خطرے میں پڑ جائے، اس کو اسلام میں پسندیدہ نہیں کیا گیا۔ سلام ہو شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ پر، قرآن کریم کی وہ آیت جو سورہ بقرہ میں آئی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اس کا ترجمہ کیا ہے جب مصیبت آ پکڑے تو۔ مصیبت مول لینا نہیں، مصیبت کی دعا نہیں کرنا، یہ جرأت کی بات ہوتی ہے۔ آدمی کو تو عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سے آسانیاں مانگنی چاہیے، عزت مانگنی چاہیے آدمی کو اللہ سے برکت کا سوال کرنا چاہیے۔ مشقت کی راہ اختیار کرنا یہ نہ سنت کی اتباع ہے اور نہ کوئی دانش مندی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا ابتلی ببلیتین فلیختر اہونہما، اگر یہ کام کے کرنے کے 2 راستے سامنے آ جائے، ایک اس میں مشکل ہو اور دوسرا آسان ہو، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان راستے کو اختیار فرماتے تھے۔ یہی بندگی کا تقاضا ہے، یہی بات بندگی کے زیادہ قریب ہے، بندے کو یہی بات زیادہ سجتی ہے۔ تو فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا، مصیبت آ جائے تو صبر کرنا ہے۔ آگے ایک دوسرا مضمون ہے، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، مسلمانوں کو پہلے سے آگاہ کیا جا رہا ہے، بلا شبہ تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہاد میں جانے سے جی چرائیں گے، پیچھے ہٹیں گے، ضرور دیر کریں گے، دیر لگائیں گے، تمہیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے اور بوجھ محسوس کریں گے۔ دونوں تفسیریں ہیں اس کی، لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ کی دونوں تفسیریں ہیں۔ دیر لگائیں گے، بھائی آدمی دیر کر رہا ہے، چلو، اس کا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جہاد میں آنے والا کئی دن پہلے سے تیار رہتا ہے، تیاریاں کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ نہیں ہے۔ دوسرا، یہ تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو جہاد کو بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ یہ ٹکڑا منافقین کے بارے میں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی جماعتوں میں منافقین بھی رلے ملے رہتے تھے۔ کوئی منافق کے پیشانی پر لکھا ہوا تو نہیں ہوتا تھا، جیسے دجال کی پیشانی پر لکھا ہوا رہے گا، کا فا را لکھا ہوا رہے گا، اس طرح منافق کے پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوا ہوگا۔ علامتوں سے بہت اچھی طرح پہچانا جا سکتا ہے منافقین کو، پہلے بھی اب بھی علامتیں بیان کر دی ہیں۔ قرآن کریم میں کافروں کا ذکر کم ہے، منافقوں کا زیادہ ہے۔ اچھا، یہ کہہ کر قرآن ہم کو کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ ہے سوال۔ ہم کو یہ کہنا چاہتا ہے جہاد سے جی چرانا نفاق ہے،
जिहाद को जरूरत पड़ने पर बोझ महसूस करना ये मुनाफिक ही कर सकता है। जिहाद का जब ऐलान हो जाए, अमीरुल मोमिनीन ऐलान कर दे, तो उस वक्त जिहाद में निकलने में देर लगाना ये मुनाफिक ही कर सकता है, ये निफाक की पैदावार है। इसका मतलब ये है कि इसके दिल में निफाक के जरासीम पनप रहे हैं। कितनी वाज़ेह अलामत है ना। अब इसे हर आदमी अपने ऊपर लेकर सोचे। ये जान भी अल्लाह की है, ये माल भी अल्लाह का है। ये अब हमारा नहीं है, हमने अल्लाह को दे दिया है। ये जब जरूरत पड़े हम माल दे देंगे। जब अल्लाह का हुक्म हो, मुतालबा हो, तुम्हारी जान की जरूरत है मेरे दीन के लिए, तो हम जान भी निछावर कर देंगे, जिहाद को निकल जाएंगे। लेकिन जो आदमी भी मैदान जिहाद में जाएगा वो जरूर मरेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिहाद मौत का यकीनी सबब नहीं है। हजारों लोग मैदान जिहाद में जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी मैदान जिहाद में रहते हैं और बिस्तर पर उनकी मौत आती है। खालिद बिन वलीद का जुमला मैं हमेशा सुनाया करता हूं तसल्ली के लिए कि जब मर्जुल वफात में हजरत मुब्तला हुए, ये वो जलील कद्र सहाबी हैं जिनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा जिहाद में गुजरा। ईरान और रूम ये दो सुपर पावर ताकतें थी उस वक्त की। अल्लाह ने इनके दस्ते हक परस्त पर उसको फतह अता फरमाई थी। सहाबा उनकी इयादत के लिए तशरीफ ले जाते मर्जुल वफात में, तो सहाबा को देखकर रोते थे और ये कहते थे कैसे बड़े बड़े मैदान मैंने मारे हैं, मैं सिपह सालार रहा, बड़ी बड़ी जंगों का मैं सिपह सालार रहा, लेकिन आज ऊंट की तरह अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। और उसके बाद उठकर बैठ गए और ये फरमाया कि दुनिया के बुज़दिल को मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि कोई आदमी जिंदगी से ज्यादा जी नहीं सकता और मौत से पहले मर नहीं सकता। अगर जिहाद से जी चुराया तो उसकी उम्र ज्यादा होने वाली नहीं है। अगर मौत आ चुकी तो घर में मरेगा। नहीं आई मौत का वक्त, अभी नहीं आया मुकद्दर, जो वक्त मुकद्दर है तो जिहाद में जाकर भी मौत नहीं आएगी। तो तुम में से बाद लोग देर लगाएंगे, यानी मुनाफिकीन। आगे कहते हैं अल्लाह, फ़इन असाबतकुम मुसीबा, अगर तुमको मुसीबत पहुंची यानी शिकस्त हो गई, शिकस्त हो गई, तो वो मुनाफिक क्या कहेगा? अनअमल्लाहु अलैया इज़लमकुम माअहुम शहीदा, अच्छा हुआ मैं जिहाद में नहीं गया, अल्लाह ने मेरे ऊपर इनाम फरमाया। अगर मैं जाता मैं भी मर जाता। जिहाद में न जाने को वो अल्लाह का फजल और इनाम तस्वुर कर रहा है। जिहाद से महरूमी को इनाम से ताबीर करना यह भी मुनाफिकीन का शेवा है। अच्छा वो मैं बच गया, इसका मतलब जिहाद को मौत का यकीनी सबब गर्दानना, समझना, यह भी निफाक की अलामत है। तभी तो आदमी का हौसला कमजोर पड़ता है। जब आदमी यह समझता है कि मैं जिहाद में जाऊंगा तो जरूर मर जाऊंगा, तो आदमी के हौसले पस्त हो जाते हैं, आदमी की हिम्मत जवाब देने लगती है। ये सब उसका निफाक कहलवा रहा है। जिहाद से जी चुराने को कि अच्छा हुआ मैं जिहाद में नहीं गया, जाता तो मैं भी मर जाता, शिकस्त हो गई, अल्लाह का मुझ पर फजल हुआ। जी
وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم کو یعنی مسلمانوں کو فضل من اللہ، اللہ کا فضل آ پہنچے، فضل اللہ کا یعنی فتح ہو جائے، اللہ جہاد میں فتح عطا فرمائے، کافروں پر غلبہ عطا فرمائے. اللہ نے یہاں فتح کو فضل سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ جنگ میں فتح جو ہوتی ہے وہ اسباب کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ اللہ کی نصرت کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کی تائید سے ہی آدمی کو فتح حاصل ہوتی ہے. اسباب کی قلت و کثرت فتح کا سبب نہیں ہے، پیچھے اللہ کی نصرت کار فرما ہوتی ہے، پشپناہی کرتی ہے. اسی لیے کہا کہ تم اسباب اختیار تو کرو لیکن فتح کو اسباب کا نتیجہ نہ سمجھو، فتح کو اللہ کے فضل کا نتیجہ سمجھو، وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، جیسے جنگ حنین میں ہوا، بدر میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، میں انشاءاللہ کبھی تفصیل کروں گا. احد میں آئی ہوئی مدد واپس کیسے جاتی ہے اسے بیان کیا گیا ہے. حنین میں مدد کو روک لیا جاتا ہے، کیوں روک لیا جاتا ہے اس کا بیان ہے. یہ تینوں جنگوں کو ملا کر سمجھنا چاہیے. بدر میں اللہ کی نصرت حاصل کرنے کے شرائط کو بیان کیا گیا ہے کہ مدد اللہ کی کیسے لی جاتی ہے. احد میں جو مدد آئی تھی وہ واپس کیسے جاتی ہے، کیا حرکتیں سرزد ہوتی ہیں تو مدد واپس جاتی ہے، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے. حنین میں مدد کو روک لیا جاتا ہے، کیوں روک لیا جاتا ہے اس کا ذکر ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی تعداد ہے، لیکن پھر بھی شکست ہوئی. تو جب تم کو اللہ کا فضل آ پہنچتا ہے یعنی فتح ہو جاتی ہے تو تب کیا کہتا ہے منافق؟ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، ایسا یہ خود غرضی کے ساتھ کہتا ہے جیسے اس کے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو، گویا آپ جو جہاد میں جا رہے تھے اس کو خبر ہی نہ ہوئی ہو. اس طرح ایک تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے وہ یوں کہتا ہے کنتم یا لیتنی کنتم معہم، ارے کیا ہی اچھی بات ہوتی جو میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتا. ایسا کہہ رہا ہے جیسا کہ اس کو خبر ہی نہ ہو، جبکہ اس کو بھی خبر کی گئی تھی، اس کو بھی بلایا گیا تھا، اس کو بھی اطلاع دی گئی تھی، یہ اعلان اس کے سامنے ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے موت کے ڈر سے جی چرایا تھا، اپنے بیوی بچوں کے کاروبار کے ڈر سے، زندگی کی محبت نے اسے جی چرانے پر اکسایا تھا. اور اب ایسا کہہ رہا ہے جب صحابہ کو فتح اللہ نے نصیب فرمائی گویا ان کو جانتا ہی نہ ہو، کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو. فافوز فوزا عظیما، کیا یہ اچھا ہوتا میں ان کے ساتھ شریک ہوتا اور فوز عظیم میں بھی حاصل کرتا. یہ کہے گا. شکست ہو تو وہ کہے گا اچھا ہوا میں نہیں گیا، اور فتح ہو گئی تو کہے گا کاش میں بھی شریک ہوتا. صاحب تم کو شریک ہونے سے کس نے روکا تھا؟ کس نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھی؟ تم نے خود اپنے اختیار سے جی چرایا تھا، تم کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا. یہ بھی منافق کی علامت ہے کہ مسلمانوں کی خوشی کے موقع پر خوش نہیں ہوتا. منافق افسوس کرنے بیٹھ جاتا ہے. بہت غور سے سنیے اس بات کو آپ. ایک ایک علامت قرآن کی ایسی ہے.
ایسا دیکھتے جائیے اور فٹ کرتے جائیے، دیکھتے جائیے فٹ کرتے جائیے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں آئینے کی طرح. ہاں اگر مجھے بھی آپ اختیار دے دے، اگر یہ حکومت کا سربراہ بنا دے، تو ایک ایک آدمی کو نام کے ساتھ میں کہہ دوں گا کہ یہ منافق ہے. قرآن اتنا کھل کر واضح طور پر سیل مار دیا ہے کہ یہ منافق ہے، اگر کسی کی آنکھیں ہو. کوئی شبہ نہیں. اس کو خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، میں شریک نہیں ہوا، لیکن مسلمانوں کی خوشی میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا. خوشی کا اظہار کرنے کے جو ہے بجائے افسوس کرنے کے لیے بیٹھ گیا. فافوز فوزا عظیما. آگے اللہ کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یہ حکم ہے. کبھی جہاد دفاعی ہوتا ہے، دفاعی یعنی ہم نے پہل نہیں کی، انہوں نے حملہ کر دیا. اب ایک آدمی پر حملہ کیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ عقل کا بھی یہی تقاضا ہے، شرع کا بھی یہی تقاضا ہے کہ دفاع کیا جائے. کبھی کبھی جہاد اقدامی بھی ہوتا ہے، آگے بڑھ کر کے خود جہاد کیا جاتا ہے. اگر پتہ چل جائے، جسے سرکار کو پتہ چلا تھا کہ ابو سفیان ملک شام سے ہتھیار لے کر کے جا رہا ہے مکے کو، اس لیے کہ پورے حجاز میں ہتھیار بنانے کا کوئی کارخانہ نہیں تھا، ملک شام سے برآمد ہوتے تھے ہتھیار، وہاں سے آتے تھے بن کر. تو سرکار آگے بڑھ کر کے اس قافلے کا تعاقب کیا تھا سرکار نے. اس کے علاوہ اور بھی نظیریں آپ کو مل جائیں گی. اگر آپ کو یقینی ذرائع سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس اسکول کے پیچھے ایک بہت بڑی جمعیت آپ پر رات میں حملہ کرنے کے لیے جمع ہے، تو آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کی عقل یہی کہتی ہے ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہم خود حملہ کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں اقدامی جہاد. اس پر بھی علماء نے تفصیل سے کلام فرمایا، ابھی اس کا موقع نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے راستے میں فَلْيُقَاتِلْ، جہاد کرو، جنگ کرو. یقاتل کن سے؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں سے جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو اختیار کیا ہوا ہے. انہوں نے ترجیح دے رکھی ہے کہ ہم تو دنیا کے لیے ہے، جہاں آخرت و آخرت کس نے دیکھا ہے صاحب؟ کہاں کی قبر، کہاں کا عذاب، کہاں کی آخرت، کہاں کی جنت، کہاں کی دوزخ؟ یہ سب دل بہلائی کی باتیں ہیں. یہ کہہ کر کے انہوں نے فانی اور عارضی دنیا کو آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی دنیا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو انہوں نے ترجیح دی ہے. ایسے یعنی کافروں منافقوں سے قتال کرو. یہ روک بات سمجھ لیجئے، یہ کافر وہ ہے جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ گھر میں گھس گھس کے مارو. بہت اچھی طرح سمجھ لو، غلط فہمی نہ رہے آپ حضرات کو. بھائی لڑنے کے لیے ایک فوج میدان میں آ گئی ہے. جو گھروں میں عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت گاہوں میں جو لوگ عبادت کر رہے ہیں، مذہبی ذمہ دار ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، زاہدین ہیں، ان کو جا کر قتل کرو. یہ نہیں، بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے اس مسئلے کو. جو لوگ تمہارے مقابلے میں جہاد میں آئے ہوئے ہیں ان کو قتل کرو. بتائیے کیا یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ ایک آدمی تم کو قتل کرنے کے لیے آئے اور پھر ہم کو یہ سبق پڑھایا جائے کہ تم اس کو نہیں مارنا چاہیے؟ ہاں بتائیے وہ پاگل ہے نہیں ہے؟
یہ ایک آدمی فیصلہ کر چکا ہے کہ تمہاری گردن اڑا دوں گا، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی حفاظت کے لیے اس پر حملہ کر دے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسے بھی ذرا اچھی طرح سے سن لیجئے، سمجھ لیجئے. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں فَيُقْتَلْ، جہاد میں جانے کے بعد دو شکلیں ہو سکتی ہیں. گزشتہ اس سے پہلے کی تفسیر میں نے اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. جو بھی جہاد میں جائے گا یا تو غالب ہو کر آئے گا، اللہ اسے غلبہ عطا فرمائیں گے. اسے تو سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ غلبہ کامیابی ہے. غلبہ کیا ہے؟ لیکن ایک آدمی جہاد میں گیا، جنگ ہار گئے، شہید ہو گیا. جیسے بدر میں بھی شہید ہوئے، احد میں بھی شہید ہوئے. بدر میں کم ہوئے، احد میں زیادہ ہوئے. عموماً مسلمانوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ شہادت بھی کامیابی ہے. زندگی باقی ہے تو اللہ غلبہ عطا فرماتے ہیں. موت کا وقت آ چکا ہے تو شہادت کا مقام عطا فرماتے ہیں. یہ دونوں کامیابی کی شکلیں ہیں. کامیابی کی دو شکلیں ہیں. بس اللہ کا حکم پورا ہوا. اللہ نے کہا تھا جہاد میں نکلو، ہم نکل گئے. اللہ کی رضا کے ساتھ موت کا آنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، صرف کامیابی نہیں. ساری زندگی آدمی کیوں جیتا ہے؟ اس لیے اچھی جیتا ہے کہ موت اللہ کی رضا کے ساتھ آئے. اس حالت میں موت آئے کہ اللہ بندے سے راضی ہو. تو شہادت کا مقام یہ اللہ کی رضا کا مقام ہے، مقام رضا ہے. تو جہاد میں جانے کے بعد دو ہی شکلیں، یا تو غالب ہو کر آئے گا واپس یا شہید ہو جائے گا. فَيُقْتَلْ او یغلب، یا غالب ہو جائے گا. ایک تیسری شکل ہے بھاگنے کی. قتل بھی نہیں ہوا، غالب بھی نہیں ہوا، میدان جہاد چھوڑ کر بھاگ گیا. چونکہ قرآن کریم اس کی نہ ترغیب دینا چاہتا ہے اور نہ مسلمان کی شان سے، یہ بات مسلمان کی شان کے مطابق ہے، اسی لیے اس شکل کو ذکر ہی نہیں کیا قرآن. بھئی دو ہی شکلیں ہیں، یا تو شہید ہو جاؤ لڑتے لڑتے، یا نہیں تو غلبہ حاصل ہو جائے گا تمہیں. یہ دیکھ کر کہ بھئی اب تو ہم شہید ہو جائیں گے، مر جائیں گے، میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا یہ گناہ کبیرہ ہے. فلا تولوہم الادبار قرآن کریم میں ہے، گناہ کبیرہ ہے. اچھا جہاد میں جاؤ گے تو ہم کیا دیں گے تمہیں؟ اللہ کہتے ہیں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. دنیا میں یا تو ہم غلبہ دیں گے یا مقام شہادت دیں گے. دونوں کامیابی کی ہی شکلیں ہیں. کامیابی کی دو شکلیں ہیں. چاہے اس شکل میں کامیابی مل جائے، چاہے اللہ کامیابی کی یہ شکل مقدر فرما دے. سراسر نفع ہے، نقصان کسی شکل میں نہیں ہے. یہ بات کا مراقبہ کر لیجئے. اور آگے اللہ نے کہا دنیا میں غلبے کا ہم وعدہ نہیں کرتے. بہت غور سے سمجھیے اس آیت کے اس ٹکڑے کو. دنیا میں ہم غلبے کا ہی وعدہ، جیسا موقع ہوگا، جو مصلحت ہوگی ہم تو وہ کرنے والے ہیں. لیکن وعدہ، لیکن دونوں شکلوں میں نقصان کسی میں نہیں ہے. چاہے شہید ہو جاؤ چاہے غالب ہو جاؤ. لیکن آخرت میں جب تم آؤ گے ہمارے پاس تو اللہ کہتے ہیں
فسوف نوتیہ اجرا عظیما، دنیا کا نفع نہ عظیم ہے اور نہ دنیا میں اجر دینے کا وعدہ ہے، سمجھے؟ لیکن آخرت کا اجر عظیم بھی ہے اور اللہ نے اس کو اجرن سے تعبیر کیا ہے۔ بھئی میں نے ایک نوکر کو تنخواہ بات کر کے مقرر کر دیا، تم کو فلاں کام پر میں لیتا ہوں، ماہانہ 20,000 روپے دوں گا۔ اب 20,000 روپے مہینہ مکمل ہونے پر دینا میرے اوپر واجب ہے، اسی کو کہتے ہیں اجرت۔ قرآن نے یہاں وہی لفظ استعمال کیا ہے، ہم ان کو اجرن عظیمہ دیں گے، کیونکہ اجرت کا دینا صاحب معاملہ پر واجب ہے۔ گویا اللہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر شہید ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ گے تو ہم تم کو ضرور بالضرور اجر عظیم دیں گے۔ جیسے قرآن نے ایک جگہ کہا اگر تم اللہ کو قرض دو گے، قرآن کو کہنا یہ تھا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن قرآن نے اسے قرض کے لفظ سے تعبیر کیا۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ اگر تم میں اللہ کو کوئی قرض دے گا تو دیکھو تم نے مجھے ہدیہ دیا، گفٹ، واپس لوٹانا میرے اوپر ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے نا میری بات؟ اور ایک چیز ہوتی ہے عاریت، ایک ہوتا ہدیہ۔ آپ نے مجھے فون گفٹ دے دیا حضرت، یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، اس کا واپس کرنا میرے اوپر ضروری نہیں اور نہ اس کا بدلہ دینا ضروری ہے، یہ ہو گیا ہدیہ۔ اور ایک چیز ہوتی ہے عاریت، کسی سے میں نے کوئی چیز لی، جیسے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں شتل، کیا کہتے ہیں اسے، جس میں بریانی پکائی جاتی ہے، کہا ہماری بیٹی کا رسم ہے، منگنی ہے، ہمارے پاس بڑی شتل نہیں ہے، وہ دے دیجئے، رسم ہونے کے بعد کل واپس لوٹا دوں گا، اسے کہتے ہیں عاریت۔ لیکن جو ہوتا ہے قرض، میں نے آپ سے قرض لیا تو میرے اوپر اس قرض کا لوٹانا فرض ہے، واجب ہے۔ اسی طرح اجرت، مزدور کی اجرت دینا مالک پر واجب و فرض ہے۔ قرآن نے کہا کہ جہاد کا بدلہ اور اجر بھی معمولی اجر نہیں، اجرن عظیما، اللہ اکبر، اجرن عظیما، اجرن عظیما۔ جب آدمی شہید ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کی حور اسے جنت کا شربت لا کر کے پیش کرتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونٹی نے کاٹ لیا، زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اور روایتوں میں ایک عجیب بات آئی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی آدمی واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا، لیکن جو شہید نوجوان ہوگا اس کی یہ تمنا ہوگی کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجیے، پھر شہادت عطا فرمائیے، اور پھر بھیجیے، پھر شہادت کا مقام عطا فرمائیے، یہی سلسلہ جاری رہے۔ تو بتائیے کیا مزہ آتا ہوگا شہادت میں۔ پرندوں کی شکل میں ان کی روح ہے جنت کا سیر کرتے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی حساب کتاب بھی نہیں، میدان محشر بھی نہیں، پل صراط بھی نہیں رکھی گئی۔ ان کا یہ اعزاز ہوگا شہید کا کہ ابھی وہ مرنے کے بعد پرندوں کی شکل میں ان کی ارواح جنت کا سیر کرتی رہیں گے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے، اجر دیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے شہیدوں کو اجر عظیم دینے کو ہمارے اوپر ہم نے واجب کر لیا ہے۔ اللہ پر کوئی آدمی کسی چیز کو واجب تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ خود اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر لے تو اسے روک بھی کون سکتا ہے؟ اس کی مرضی، جو چاہے کرے۔ سمجھ میں آیا؟ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم کو کیا ہو گیا کہ تم، کیا عذر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، اللہ کے کلمہ بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے؟ کیا ہو گیا؟ کیا عذر ہے؟ عذر ہو تو ہم خود چھوٹ دیے دیتے ہیں۔ والمستضعفین من الرجال، اور کمزوروں کی خاطر
مظلوموں کی. کمزور مظلوموں کا عنوان ہے. مظلوموں کمزور مکے میں جب حضور ہجرت کر کے چلے گئے تو بہت سارے مسلمان مکے میں رہ گئے. اس میں مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھی, بچے بھی تھے. ان کے پاس سامان بھی نہیں تھا اور اسی طرح اسباب نہیں تھے. بعض ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں پھنس گئے تھے کہ وہ جانا چاہے تو بھی ممکن نہیں تھا, پھنس گئے تھے مکہ میں. تو قرآن کریم نے کہا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جہاد نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کا دائی موجود ہے. کیا موجود ہے؟ دائی, یعنی تقاضا ہے جہاد کا. تقاضا موجود ہونے کے باوجود کیوں نہیں کرتے؟ کیا حضور ہے تمہیں؟ اور ان کمزوروں اور مظلوموں کے, جن میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ان کی خاطر کیوں جہاد نہیں کرتے؟ حالانکہ مظلوموں کے لیے جہاد کرنا تقاضا ہے. جہاں ظلم ہو رہا ہو, ظالم کے خلاف جہاد کرنا کا تقاضا ہوتا ہے ان مسلمانوں کی خاطر جو یہ دعا کر رہے تھے. الذین یقولون, اے اللہ, الذین جو لوگ یوں کہہ رہے تھے ربنا, اے ہمارے پروردگار, اخرجنا من هذه القرية, قریہ سے مراد مکہ, ہمیں اس مکہ سے نکال دیجئے. اخرجنا, نکالنا ذلت کے لیے بھی ہوتا ہے, جیسے اسکول سے نکال دیا جاتا ہے, نوکری سے نکال دیا جاتا ہے, شیطان کو آسمانوں سے راندے درگاہ بنا دیا گیا. لیکن ہر نکلنا, جیسے جیل سے آدمی کو نکال دیا گیا, تو وہ ذلت تو نہیں ہے, وہ تو عزت ہے. تو کہا ربنا اخرجنا من هذه القرية. ان لوگوں نے دعا کرتے تھے اے اللہ اس مکے سے, اس قریے سے ہمیں نکال دیجئے. الظالم اہلها, جس کے رہنے والے ظالم ہیں. اور یہ کہتے تھے وجعل لنا من لدنک ولیا, اے اللہ وجعل لنا من لدنک ولیا, اور ہمارے لیے غیب سے, من لدنک اپنی طرف سے, غیب سے کوئی دوست ہمیں دے دیجئے. وجعل لنا من لدنک نصیرا, اور اے اللہ غیب سے ہمارا کوئی مددگار و حمایتی بھیج دیجئے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ کوئی مکے والوں پر عذاب بھیج کر ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرتا. اس کے بجائے قرآن کے دعا نقل کرنے کا منشا یہ ہے, ہماری مدد کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فرشتوں کو بھیج کر مدد کراتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے جو با توفیق بندے ہیں ان سے ہم کام لیں گے. یہی ہماری سنت ہے, اصل سنت ہماری یہی ہے. ہم ان کی مدد کر کے رہیں گے مکے والوں میں, مکے میں جو مسلمان پھنس گئے. تقاضا بھی موجود ہے, بہت غور سے, اور آیت کا مضمون یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی مدد کا وعدہ بھی ہے, جہاد کا تقاضا بھی ہے, مدد کا وعدہ بھی ہے. اس کے باوجود تمہیں عذر کیا ہے جہاد نہ کرنے کا؟ یہ ہے آیت کا مضمون. ہاں ایسا ہوتا ہے. تو ہم کسی نیک بندوں کو توفیق دے کر تمہاری مدد کے لیے کھڑا کریں گے. آسمان سے خزانے پھینک دیتے نہیں, اس کے بجائے حضرت خدیجہ کو کھڑا کیا, حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضور کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا, حضرت صدیق اکبر کو, عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ اللہ کی سنت ہے. مخلوق سے کام لیتے ہیں. اگر تم مدد نہیں کرو گے پھر ہم دوسروں کو توفیق دے کر تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے, دوسروں کو توفیق دے کر اس سے ہم کام لیں گے. ویٹنگ میں ہیں ہمارے پاس تو لوگ
دعائیں کر رہے. اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو تم کو راستے سے ہٹا دیں گے, دوسرے لوگوں کو توفیق دے کر ہم ان سے کام لیں گے. ہاں, کام لینے کے بعد بھی کبھی ایسا ہوگا کہ غلبہ عطا فرمائیں گے, کبھی نہیں فرمائیں گے, کبھی کافروں کو ہی غلبہ دے دیں گے. لیکن کافروں کو جو غلبہ ہوگا, کافروں کو جو غلبہ ہوگا وہ فتح نہیں کہلاتی, وہ استدراج کہلاتا ہے. کفر کے باوجود, یہ بہت سمجھنے کی بات ہے, کفر کے باوجود, گناہوں کے باوجود, لوگ کہتے ہیں نا یار یہ مولوی صاحب ڈراتے رہتے ہیں, نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا, ہمارے تو روزانہ ترقی ہو رہی ہے, روزانہ ترقی ہو رہی ہے. زہر کھانے کے بعد ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے قے ہو جائے تو اس کے بچ جانے کے امکانات ہیں, چانسز ہیں. زہر کھا لینے کے بعد اگر قے نہ ہوئی, بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے. اس طرح گناہ سرزد ہوا, لگا تھپڑ, سزا فوراً ملی, تو یہ اللہ کی شفقت کا معاملہ ہے. گناہوں اور کفر کے باوجود آدمی پر فتوحات کے دروازوں کا کھلا رہنا یہ اللہ کی سخت ترین پکڑ ہے, اس ڈرنا چاہیے. ان اخذہ علیم شدید ان بطش ربک لشدید. قرآن کریم نے کہا فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. فلما نسوا ما ذکروا بہ, جب انہوں نے نافرمانی پر اصرار کیا, ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا, اڑے رہے, نافرمانی پر اڑے رہے. نافرمانی پر جمنا ثابت قدمی نہیں کہلاتا, ضد ہے وہ, اڑنا. نیکیوں پر اگر کوئی آدمی جم جاتا ہے اسے کہتے ہیں ثابت قدمی ہے, استقامت کہتے ہیں اسے. اگر کوئی ضد کرتا ہے کہتے ہیں اڑ گیا, ضدی ہے. جب انہوں نے اصرار کیا اڑ گئے گناہوں پر, اللہ کی نافرمانی پر, انبیاء کی تکذیب پر, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ان پر ہر چیز کے دہانے کھول دیے, عزتوں کے دہانے کھول دیے. ہم نے مال کی فراوانی کر دی, حکومتیں ان کے ہاتھ میں دے دی. تو انہوں نے یہ سمجھ لیا اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو حکومت کیوں دیتا, اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو مال و دولت کیوں دیتا, اللہ اگر ہم سے ناراض ہوتا اس طرح اللہ تعالیٰ ہم کو عزت کیوں دیتا. اس دھوکے میں پڑ گئے. اسی کو کہتے ہیں استدراج. یہ سخت ترین پکڑ ہوتی ہے اللہ کی, اسی لیے آدمی کو بہت ڈرنے کی بات ہے. تو وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. اگر کوئی آدمی مظلوم ہے, آیت کا پس منظر یہ بتا رہا ہے, کسی بھی درجے میں, وہ کافروں کا مظلوم ہی ہونا کوئی ضروری نہیں. مسلمان پر بھی تو ظلم کر سکتا ہے, بھائی پر بھی ظلم کر سکتا ہے, بھائی بہن پر ظلم کر سکتا ہے, ذمہ دار اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے. میں بہت نہیں کھولتا اسے, ورنہ مجھے تو بے شمار مثالیں اس کی یاد ہیں. تو میں اشارے میں یہ کہہ رہا ہوں, مظلوم اگر یہ دعا کرے گا, قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کوئی مددگار دوست بھیج کر اس کی نصرت کا اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرمائیں گے. وآخر دعوانا